الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم إن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن ليرى ذنبه كالجبل على رأسه وإن المنافق ليرى ذنبه كالذباب على أنفه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا جو مقصد تھا، اس میں سے پہلا مقصد اللہ کا تعارف، لوگوں کا اپنے رب کے ساتھ ایک گہرا تعلق، اللہ اور بندہ ان دونوں کی آپس میں مناسبت اور تعلق، اس سے لوگوں کو آشنا کرنا اور واقف کرنا تھا. اللہ تبارک و تعالی نے جو دوسرا بڑا مقصد بیان کیا ہے وہ یہ ہے: وَيُزَكِّيكُمْ. وہ نبی تمہارے تزکیے کے لیے اس دنیا میں مبعوث کیا گیا ہے. یعنی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوت، عظمت، رفعت، بلندی کا بہت بڑا مقصد یہ ہے کہ انسان کا تزکیہ ہو سکے، انسان تزکیہ نفس کر سکے. تزکیے کی کئی ایک اقسام ہیں. پہلی چیز یہ سمجھے کہ تزکیہ چیز کیا ہے. عربی زبان کے اندر تزکیہ کہا جاتا ہے ضرورت سے زائد چیز جو کسی دوسری چیز کے ساتھ مل کر اس کا نقصان کر دے، اس کی تلافی کرنا، اس کو ختم کر دینا. مثال کے طور پر آدمی جو ہے وہ فصل بوتا ہے، گندم کی فصل بوئی ہے، ساتھ میں گھاس پھوس، جڑی بوٹیاں وہ بھی اگ گئی ہیں. اب فصل کے اندر بیج گندم کا اس نے ڈالا تھا، لیکن ساتھ میں دیگر اشیاء وہ خود بخود اگ گئی. اب یہ آدمی سمجھدار کسان ہے، عقل مند ہے، باشعور ہے، تو فوراً رجوع کرتا ہے، سپرے کی دکان سے جا کے پوچھے گا کہ یہ بوٹی ہے، اس کے پتے توڑ کر لے کر جائے گا، یہ بوٹی ہے، اس کا گندم پہ کتنا نقصان ہے. بھی وہ ایک فصل ہے، اس کو اگنے دے. یہ سمجھدار کسان فوراً کہتا ہے نہیں، اگر یہ اگ گئی تو اس نے میری اصل فصل کو برباد کر دینا ہے، اس کا کوئی نہ کوئی نقصان ہو جائے گا.
پھر خود آئے گا، اپنے بچوں کو لے کے آئے گا، درانتی لے کے بیٹھ جائے گا، ایک ایک تنکا کر کے اس کا اکھاڑے گا، اس کو اپنی فصل سے جدا کرتا جائے گا۔ پھر دیکھے گا کہ یہ کوئی اور بوٹی ہے، یہ بہت چھوٹی ہے لیکن اس کا بھی کوئی نقصان ہے، یہ غیر ضروری فصل میں اگ گئی، دکان سے سپرے لا کر اس کو فصل کو سپرے کرے گا۔ اس کے اوپر آ کے حشرات الارض چرند پرند بیٹھتے ہیں، یہ دیکھتا ہے کہ یہ کوئی بیماری چھوٹی سی سونڈی پڑ گئی ہے، تو یہ نہیں کہتا اللہ کی مخلوق ہے چلے کوئی بات نہیں، فوراً سپرے لگا کے اس کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ عربی زبان میں اس کسان کی اس محنت کے بعد جب وہ تسلی بخش کام کر کے بیٹھ جاتا ہے تو وہ لوگوں کو یوں بتاتا ہے تزکیت الحرث، میں نے اپنی کھیتی کا تزکیہ کر دیا ہے، یعنی اس کے اندر جو غیر ضروری چیزیں تھیں وہ ختم کر دی، اور جو جو چیزیں اس کو نقصان پہنچانے والی تھی ان کا خاتمہ کر دیا گیا ہے، اور اوپر سے سپرے کر کے میں نے اس اپنی فصل کی بالکل حفاظت کر لی ہے۔ تو اس کو عربی زبان میں کہا جاتا ہے تزکیہ حرث، کھیتی کا تزکیہ۔ تو بعین اسی طرح انسان کی زندگی میں خواہشات، ارادات، خیالات، تصورات، تفکرات، تدبرات، معاملات، بہت چیزیں آ جاتی ہیں، انسان اپنے سر پہ سوار کر لیتا ہے، اس کے پیچھے لگ کے پھر انسان بڑے بڑے گناہوں کی بھیڑ چڑھ جاتا ہے اپنے خیالات کو، اپنے تصورات کو پورا کرنے کے لیے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر انسان کو ایک مکمل دین، ایک مکمل طریقہ زندگی جو ہے حیات کا مقصد حیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کر گئے ہیں۔ جو غیر ضروری چیزیں تھیں ان کا بھی بیان کر دیا، جو نقصان کرنے والی تھی ان چیزوں کو بھی آقا نے ذکر کر دیا۔ وَيُزَكِّيكُمْ، وہ تمہارا، میرا اور آپ کا تزکیہ کرنے والے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس مقصد نبوت کو کما حقہ ادا کیا ہے، اور لوگوں کے دلوں میں نیکی کا شوق، برائی سے نفرت، گناہ سے نفرت، اللہ کی نافرمانی سے نفرت، اور اللہ کی نافرمانی کے مقابلے میں دنیا کی کتنی بھی اچھی اور اعلیٰ چیز وصول ہونے کا دل میں جذبہ، سامنے آنکھوں کے سامنے کوئی چیز نظر آ بھی جاتی تو یہ پسے پشت ڈال کے کبھی اپنے اللہ کی نافرمانی کو مول لینے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے۔ اس کو کہتے ہیں تزکیہ نفس۔ اس کام پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی محنت کی ہے۔ جیسے توحید کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دن رات محنت تھی، اسی طرح تزکیہ نفس کے لیے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی محنت تھی۔ اور صحابہ کے چھوٹے چھوٹے کاموں پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نظر رکھتے۔ حضرت عمر بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، صحیح بخاری میں ہے، میں کھانا کھا رہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے میرے پاس ہی بیٹھے ہوئے، تو میں نے، بچہ تھا، چھوٹی سی عمر تھی، ایسے لقمہ پکڑا اور کبھی برتن کے دائیں، کبھی بائیں، کبھی دوسری کی جانب، کبھی اپنی جانب، کبھی درمیان سے، جیسے میرا دل کر رہا تھا میں لقمے لگا لگا کے سالن کے کھا رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا غلام سم اللہ، اے بچے اللہ کا نام لے کر کھا، وَكُلْ بِيَمِينِكَ، بائیں ہاتھ میں لقمہ نہ لے کے جا، دائیں ہاتھ کے ساتھ کھا، وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ، تیرا ہاتھ برتن میں ادھر ادھر نہ جائے، جتنا تیرے آگے ہے بس یہیں سے کھا۔ اس حد تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹے سے بچے کی بھی تربیت کی ہے، جوان اور بوڑھے کی تربیت کی ہے تزکیہ نفس کے لیے، کیونکہ یہ مقصد نبوت تھا۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جتنی صورتیں تھیں، تزکیہ نفس کی ایک صورت یہ ہے کہ انسان گناہوں سے نفرت کرنے لگ جائے، دوسری صورت یہ ہے کہ انسان سے گناہ ہو جائیں پھر اپنا نامہ اعمال گناہوں سے صاف کروانے کی تیاری میں لگ جائے، تیسرا تزکیہ نفس یہ ہے کہ جب نفس جو ہے گناہوں سے پاک ہو گیا ہے اس کے اندر اچھائیاں، خوبیاں انسان پیدا کرنے کی کوشش کرے، یہ تزکیہ نفس ہے سارے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے دلوں میں گناہ کی نفرت، گناہ کے بارے میں
جو اس کا قذر تھا وہ بخوبی بھر دیا، حتیٰ کہ صحابہ اکرام یہ سوچ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہے، بڑے بڑے نفع جو ہے ان کو چھوڑ دیتے تھے۔ مسند احمد میں آتا ہے حضرت جریر بن عبداللہ باجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، یہ ایک دن بازار میں گئے تو انہوں نے ایک گھوڑا دیکھا، بڑا پیارا بڑا خوبصورت گھوڑا۔ اس کے مالک سے پوچھا یہ کتنے کا ہے؟ وہ ڈھیلا سا منہ کر کے کہتا ہے یہ 400 درہم کا ہے۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے گھڑ سوار تھے، بڑے دانا تھے، فرمانے لگے اچھا میرا دل چاہتا ہے میں یہ لے لوں، گھوڑا نسلی ہے، لیکن میں آپ کو 600 درہم دوں گا، 600 درہم دوں گا۔ وہ کہنے لگا ٹھیک ہے جی جیسے آپ کرتے ہیں۔ فرمایا اچھا ایک منٹ ٹھہر، مجھے اس پہ سواری کرنے دے، چیک کر لینے دے۔ سواری کی، چکر لگا کے واپس آئے، فرمانے لگے اللہ کے بندے میں یہ 800 درہم میں خریدوں گا۔ آج ایسا کوئی تاجر دنیا میں مل سکتا ہے؟ اب وہ خاموشی سے کھڑا ہے۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ 800 درہم اس کو دیے۔ ان کے غلام ساتھ تھے، جب منڈی سے باہر نکلے تو کہنے لگا یہ غلام اے جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کون سی تجارت کی ہے؟ آج تک تو لوگوں کو دیکھا ہے ضد کر رہے ہوتے ہیں کہ 400 کی نہیں 300 کی چیز دے دے، اور آپ نے بن کہے مانگے 400 کا 600 کیا، پھر سواری کی اور 800 کر دیا۔ فرمایا میں نے جب اپنے قافلے کے ساتھ آیا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں چند وصیتیں کی تھی، ان میں ایک وصیت یہ کی تھی کہ میں تمہیں کسی مجبور آدمی کی بیع سے روکتا ہوں، کسی مجبور آدمی کی مجبوری سے فائدہ نہ اٹھایا جائے۔ اس کا گھوڑا 800 کا تھا، یہ مجبور تھا، اس کو پیسے کی ضرورت تھی، یہ چاہتا تھا چلے جتنے میں بھی بکتا ہے بک جائے۔ جب میں نے اس کی مجبوری کو سمجھ لیا تو میں صرف اس مقصد کے لیے اس پہ سوار ہوا تھا کہ کہیں اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میں اس کو کم رقم دے کے پیغمبر کی مخالفت میں شامل نہ ہو جاؤں۔ یہ ہے تزکیہ نفس، یہ پیغمبر علیہ السلام نے محنت کی ہے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا، ہر دم یہ کوشش کرنا کہیں میرا یہ قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں نہ چلا جائے۔ آج ہم دیکھیں، غور کریں، کیا ہمارے دلوں میں بھی ایسی نفرت ہے؟ ہمیں پیغمبر علیہ السلام سے محبت پڑی ہے، عقیدت پڑی ہے، الفت پڑی ہے، لیکن کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم نے بھی کبھی ایسے کوئی معاملہ طے کیا ہو اور ہم نے اس چیز کو مد نظر رکھا ہو یار یہ اللہ کا بندہ اس وقت مجبور ہے، کہیں اس کی مجبوری سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے میں کہیں گناہ کو مول تو نہیں لے رہا؟ ہمارے جیسے لوگ ہوتے تو کیا وہاں تصور تھا، بڑی ہم نے خوشی کرنی تھی بلکہ اس کی اہانت کرنی تھی۔ گھوڑا لے کے آ گیا بیچنے، اس کو پتہ ہی نہیں اس کا گھوڑا کتنے کا ہے۔ ہماری صورتحال یہ تھی، اس کی تحقیر و تذلیل ہونی تھی۔ میں قربان جاؤں، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے اپنے صحابہ کی کتنی تربیت اچھی کی ہے، کتنی محنت کی ہے، اسی لیے فرمایا وَيُزَكِّيكُمْ، وہ نبی تمہارے پاس آیا ہے تمہارا تزکیہ نفس کرنے کے لیے آیا ہے، تمہارے دلوں میں گناہوں کی نفرت بٹھانے کے لیے آیا ہے۔ صحیح البخاری میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، فرمایا نبی علیہ السلام فرماتے ان المؤمن لا یری ذنبہ کجبل علی رأسہ، جو مومن ہے وہ کسی بھی چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو ایسے سمجھتا ہے جیسے ایک بہت بڑا پہاڑ اس کے سر کے اوپر لا کے رکھ دیا گیا ہے۔ ابھی اللہ کی نافرمانی کی، یہ پہاڑ میرے اوپر آئے گا مجھے کچل کے رکھ دے گا۔ اور فرمایا وَإِنَّ الْمُنَافِقَ لَا يَرَى ذَنبَهُ كَالذُّبَابِ، جو منافق ہے وہ گناہ کو، بڑے سے بڑے گناہ کو کیا سمجھتا ہے، اس کو بڑی بھی نفرت ہوتی ہے تو صرف اتنا سمجھتا ہے کہ جیسے اس کی ناک کے اوپر ایک مکھی آ کے بیٹھ گئی ہے، اور ایسے بیٹھی بھی رہے تو کوئی فرق پڑتا، اگر وہ تھوڑی سی حرکت کرے تو تھوڑا سا محسوس ہوتا ہے، فوراً ہاتھ کے ساتھ چاہتے نہ چاہتے ہوئے حرکت دی، اس کو اڑا دیا، پرواہ اس کو نہیں ہے، یہ منافق ہے۔
مومن آدمی کے دل میں جذبات ہوتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا گیا، آپ مومن کی تعریف کر دیں، مومن کسے کہتے ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اگر کسی نے اپنا ایمان چیک کرنا ہو میں زاویہ دے دیتا ہوں۔ وہ زاویہ کیا ہے؟ اذا سرت کا حسنتک واساءت کا سیئتک فانت مؤمن۔ نیکی کرے، نماز پڑھے، تیرے دل میں خوشی آ جائے، اگر تیرے سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو اللہ کے سامنے رونا شروع کر دے، تیری آنکھوں میں آنسو آ جائے، تو رب کے سامنے گڑ گڑاتا ہو، تجھے سکون کی نیند نہ آئے، اللہ کے سامنے روتا ہوا زندگی بسر کرے۔ اذا سرت کا حسنتک واساءت کا سیئتک فانت مؤمن، تجھے کسی گناہ کی طرف دعوت دی جائے، تیرے اوپر پریشانی کے اثرات منڈلانے لگ جائے، تو مومن ہے۔ مسند احمد میں آتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بڑے ہی پیارے صحابی حضرت ثعلبہ بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ، عمر کتنی ہے؟ 16، 17 یا 18 سال کی عمر ہے، نوجوان ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ثعلبہ فلاں جگہ پہ میرا ایک کام ہے، ضرورت ہے، تو وہاں سے یہ کام کر کے واپس آ۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، یہ نوجوان مجلس مصطفیٰ سے اٹھا اور جانے لگا۔ جیسے پہلے دور میں، آج سے کوئی 30-40 سال آپ پیچھے چلے جائیں تو آپ کو پتہ ہے گھروں میں واش روم نہیں ہوتے تھے۔ واش روم جو ہوتے تھے وہ باہر فصلوں میں بیٹھنے کے لیے لوگ جایا کرتے، مرد عورت ساتھ۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس دور میں غسل خانے بھی گھروں میں نہیں ہوتے تھے، چند ایک گھروں میں غسل خانے ہوتے تھے۔ تو عورتیں اس طرح ایک بڑا ہال ہوتا، اس پہ ایک پردہ لٹکایا ہوتا، وہاں آ کے غسل کرتی تھی۔ حضرت ثعلبہ بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نکلے تو چلتے چلتے اس حمام، اس کو حمام کہا جاتا تھا، اس حمام کے پاس سے گزرے۔ اچانک ہوا چلی اور یہ حمام کا جو پردہ تھا وہ ہوا کی وجہ سے اٹھ گیا، اور ان کی نظر حمام کے اندر پڑی تو اندر ایک بغیر لباس کے عورت غسل کر رہی تھی، ان کی نظر اس عورت کے اوپر پڑ گئی۔ اب جان بوجھ کے نہیں دیکھا، اچانک نظر پڑی ہے، دل میں گناہ کی نفرت تھی، رونا شروع ہو گئی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بتایا ہوا کام بھول گئی۔ 16-17 سال کی جوانی کی عمر ہے اور تزکیہ نفس ہوا ہے، پیغمبر کی نبوت کے مقصد کو سمجھا ہے اس جوان نے۔ 16-17 سال کی عمر میں روتا روتا پیغمبر کا کام بھول گیا، روتا روتا مدینہ چھوڑ گیا، پہاڑی علاقہ، وہاں جا کے چھپ گیا، روتا رہا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب شام ہوئی، آپ نے فرمایا ثعلبہ کو کام بھیجا تھا، واپس نہیں آیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شاید اس کو ادھر ہی کوئی ضرورت پڑ گئی اور رہ گیا ہو۔ فرمایا نہیں، اس کا پتہ کرو۔ کئی ایک دن صحابہ اکرام ڈھونڈتے رہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، آپ کو پتہ ہے نا کہ مدینہ اس وقت بڑے لوگوں کی نظر میں ہے، کہیں ایسا نہ ہو کسی دشمن نے حملہ کرنے کی کوشش کی ہو اور ثعلبہ ان کے قابو میں آ گیا ہو، نوجوان ہے، کہیں اس کو کوئی تکلیف نہ دیتا ہو۔ ایسے کرو، جو گرد و نواح ہے مدینے کا، اس میں آپ نے تشکیل دیا لوگوں کو اور فرمایا جاؤ میرے ثعلبہ کو ڈھونڈ کے لاؤ۔ حضرت ثعلبہ کو صحابہ ڈھونڈنے کے لیے نکلے، چلتے جا رہے ہیں، مدینے سے کافی دور بکریوں کا ایک چرواہا نظر آیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے، اللہ کے بندے، تو نے ادھر کسی نوجوان کو تو نہیں دیکھا؟ اس کا نام ثعلبہ ہے، اس طرح کا ہے۔ وہ فرمانے لگا، ہاں اس طرح کا ایک نوجوان میں نے دیکھا ہے، لیکن وہ سارا دن سارا رات پہاڑ کی اس چوٹی پہ رہتا ہے، شام کے وقت اترتا ہے یا میں اس کے پاس اوپر چلا جاتا ہوں، اس کو دودھ پیش کرتا ہوں، کچھ وہ دودھ پیتا ہے، بس ایک ہی کام ہے، روتا ہی رہتا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ فرمایا، اچھا مجھے اس کے پاس لے چلیں، میں اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ جب گئے تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ کتنے دن ہوئے ہوں گے؟ زیادہ سے زیادہ 10 دن ڈھونڈنے میں لگ گئے ہوں۔ تو فرماتے ہیں
میں نے اس نوجوان کو کیا دیکھا، مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے ہڈیوں کا پنجرا مرغی کا ایک چوزا ہوتا ہے۔ یہ اس کی جوانی مسل گئی کس فکر میں کہ میرے سے ایک گناہ سرزد ہوا ہے، ایک برہنہ حالت میں نے ایک عورت پہ نظر ڈالی ہے، اور وہ بھی چاہتے ہوئے نہیں، نہ چاہتے ہوئے میرے سے گناہ سرزد ہوا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چیخیں نکل گئی، سالبہ کے پاس جا کے بیٹھ گئے۔ سالبہ کیا مسئلہ ہے؟ بس کوئی مسئلہ نہیں، وجہ کیا ہے؟ روئی جا رہا ہے، اور زبان سے ایک ہی لفظ ہے کہ میں اپنے رب سے مغفرت کا طلبگار ہوں، میرا اللہ میرے گناہ معاف کر دے، جو یہ غلطی سرزد ہو گئی میرا اللہ اس پہ درگزر کر دے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے، سالبہ تجھے کیا ہو گیا؟ یہ کوئی بڑا کام تھا؟ تو نے جان بوجھ کے تو نہیں کیا۔ اگر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتا، آ کے نبی کو بتا دیتا، آقا تیرے لیے مغفرت کی دعا کر دیتے، تیرا یہ گناہ بھی ختم ہو جاتا۔ تو نے اتنی مشقت، اتنی مشکل کیوں اٹھائی ہے؟ کاش آج یہ سوچ میرے اور آپ کے دل میں بھی پیدا ہو جائے۔ فرمایا جن آنکھوں سے میں نے ایک غیر محرم کے جسم کو دیکھ لیا ہے، ان آنکھوں کو لے کے محمد کی مجلس میں جاؤں میرے سے گوارا نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کتنے گناہ سرزد ہوتے ہیں، جان بوجھ کے کرتے ہیں۔ کبھی فکر ہوئی ہے؟ کیونکہ کبھی تزکیہ نفس ہی نہیں کیا، پیغمبر کے آنے کے مقصد کو ہی نہیں سمجھا۔ بس ہم نے یہ سمجھا ہے کلمہ پڑھ لیا، نماز کا ٹائم ملا تو ٹھیک ہے، من مرضی کی زندگی بسر کر لی۔ آقا نے اتنی مار کھائی، آقا نے اپنا گھر چھوڑا، ہجرت کی، تکلیفیں اٹھائی، مقصد کوئی نہیں تھا، یہی مقصد تھا کہ اپنی من مرضی کی زندگی بسر کرنی ہے۔ وَيُزَكِّيكُمْ، تمہارے دلوں میں گناہوں کی نفرت پیدا کرنے کے لیے نبی آئے ہیں۔ اور اگر گناہ کی دل کے اندر گناہ کی نفرت نہیں ہے، نہ پیغمبر سے محبت ہے، نہ نبی علیہ السلام کی آمد کے مقصد کو سمجھا ہے۔ فرمانے لگے چلاؤ میرے ساتھ پیغمبر علیہ السلام کی مجلس میں چلتے ہیں۔ فرمانے لگے عمر میں اللہ کے نبی کی مجلس میں نہیں جا سکتا، نہیں جا سکتا۔ نبی علیہ السلام کو پیغام پہنچایا گیا، اللہ کے نبی علیہ السلام خود چل کے سالبہ کے پاس آ گئے، چوٹی سے اتارا نیچے۔ کمزوری کی حالت یہ ہے نبی علیہ السلام کے سامنے بیٹھ نہیں سکے۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے ایسے جا کے سالبہ کو پکڑا، آپ نیچے بیٹھے ہیں، آپ نے اپنی گود کے اندر سالبہ کے سر کو رکھا۔ فرمایا سالبہ کیا مسئلہ ہے؟ اللہ کے رسول بس ایک دعا فرما دے، اللہ میری زندگی کے گناہوں کو معاف کر دے۔ سالبہ ہوا کیا ہے؟ اپنا واقعہ ماجرا سنایا۔ آقا اس طرح ایک عورت پہ نظر پڑی ہے، اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے دعا فرمائی۔ ابھی آپ دعا فرما رہے تھے، فرمانے لگے آقا مجھے ایسے محسوس ہو رہا ہے جیسے میرے جسم پہ چیونٹیاں چل رہی ہیں، مجھے چیونٹی کاٹ رہی ہے۔ نبی علیہ السلام نے ایسے ماتھے پہ ہاتھ رکھا، سالبہ کی روح پرواز کر گئی۔ مجھے وہ حدیث بار بار یاد آئی، اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تھا شہید کو شہادت کے وقت صرف اتنی تکلیف ہوتی ہے جیسے ایک چیونٹی جسم پہ کاٹتی ہے۔ یہ اجر، یہ مقام کب ملا ہے؟ جب مقصد نبوت کو سمجھا ہے۔ وَيُزَكِّيكُمْ، گناہوں سے تزکیہ، گناہوں کی نفرت دل کے اندر، چھوٹی سی اللہ کی نافرمانی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بغاوت اگر میرے سامنے آ جائے، میرے دل کی زمین ہل کے رہ جائے۔ کس کی مخالفت کرنے لگا ہوں؟ بڑے بھائی کی؟ کس کی مخالفت کرنے لگا ہوں؟ باپ کی؟ کس کی مخالفت کرنے لگا ہوں؟ خاندان کے بڑے کی؟ نہیں، آج مخالفت مومن مسلمان ہو کے اس کی کرنے لگا ہے جس کو امام الانبیاء مانا ہے، جس سے یہ وعدہ کیا ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ ساری دنیا کی محبتیں ایک طرف ہوں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ادائیں ایک طرف ہوں، جب تک میں ساری محبتوں کو قربان کر کے پیغمبر کی ادا کو اپنے سینے سے نہیں لگاتا میں مومن ہوتا ہی نہیں۔ یہ ہے تھا پیغمبر علیہ السلام سے۔ اس کے بارے میں فرمایا قد افلح من زکاہا قد افلح من تزکا، وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا، اپنے دل میں گناہ کی نفرت کو پیدا کر لیا، وہ کامیاب ہو گیا۔
آج موقع ہے، وقت ہے، آئیں اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑے، مقصد نبوت کو سمجھے۔ اگر مقصد نبوت سمجھ آیا ہے تو پھر پیغمبر سے محبت بھی ہے، پیار بھی ہے، عقیدت بھی ہے، ورنہ کھوکھلے دعوے تو اس دور میں کرنے والے بھی بڑے تھے۔ عبداللہ بن ابی کو تھوڑی محبت نہیں کرتا تھا، دعووں کے اندر بڑی محبت کرتا تھا۔ نبی علیہ السلام درس دیتے، کھڑا ہو کے کہا کرتا، لوگو نجات ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں میں ہے، اگر جہنم سے بچنا چاہتے ہو نبی کی ماننی پڑے گی، لیکن خود باہر نکل کے مانتا نہیں تھا۔ تو ہمیں صدیق والی محبت چاہیے، عبداللہ بن ابی والی نہیں چاہیے۔ ابو طالب محبت بڑی کرتا تھا، نبی علیہ السلام کی خاطر 3 سال بھوک کاٹی ہے ابو طالب نے، پیغمبر علیہ السلام کی خاطر، اس دین کی خاطر، اسلام کی خاطر 3 سال جو ہے چمڑے کو چبا چبا کے گزارا ہے ابو طالب نے، لیکن پیغمبر کی مانی نہیں ہے۔ فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، میرے ساتھ شفقت کرنے والے، محبت کرنے والے، میری خاطر تکلیفیں اٹھانے والے، محبت اس حد تک کی ہے لیکن میری مانی نہیں ہے، کل قیامت کے دن ان کو بھی جہنم کی جوتیاں جو ہیں پہنا دی جائیں گی۔ تو میرے بھائی، محبت اور وفاداری جو کرنے والی ہے وہ کیجئے، بنتے ہو وفادار تو وفا کر کے دکھاؤ، کہنے کی وفا اور ہے، کرنے کی وفا اور۔ آئے مقصد نبوت کو سمجھے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں مقصد نبوت سمجھ کے اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر